ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے یہ دنیا عالم اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اس کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، وہ اسباب کے ساتھ ہے، اور انسان جب کوئی اسباب اختیار کرتا ہے تو مسبب الاسباب اس کا نتیجہ دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو جگ ظاہر ہے، روز روشن کی طرح ہے کہ دنیا جو ہے وہ اسباب کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا دنیاوی اعتبار سے بھی اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اور وہ اسباب جو دعا کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں، جو دعا اور صدقات اور خیرات کے ذریعے سے بھی ہم جو اسباب اختیار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سارے سورسز دینی و دنیاوی، ٹیکنالوجی اور سائنس کے اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں سروائیول کرنے کے لیے ہمیں سارے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ دعا کرو کہ یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں حسنات عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں حسنات عطا فرما۔ یعنی حسنات کا مطلب بھلائی، خیر شگالی، خوشحالی اور اچھی ترقیات، اچھی نیکیاں، عمل صالحہ، اس طریقے سے اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ رب کا کلام جو ہے یہ مجمع الکلام کہلاتا ہے، اور اس کا جب آپ انٹرپریٹیشن کرنے جاؤ گے، تفصیلات معلوم کرنے جاؤ گے اور اس کی تشریح کرنے جاؤ گے، تو دفتر کے دفتر چاہیے، اور سمندر کے برابر سیاہی ہونی چاہیے، اور جنگلات کے برابر آپ کے پاس قلم ہونا چاہیے، تب جا کر تم رب کے کلام کی تفصیلات، اس کی تشریحات، اس کا انٹرپریٹیشن اور اس کا وسلیشن آپ کر سکتے ہو اور وستار کر سکتے ہو۔ پھر بھی نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندہ تو یہ مانگ کہ یا اللہ میری دنیا بھی سنوار دے اور میری آخرت بھی سنوار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب دنیا کی زندگی سنور جائے، آخرت کی زندگی سنور جائے، دنیا کی بھلائیاں مل جائے، دنیا کی ترقیات مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی صحت مل جائے، دنیا کی خیر سگالی مل جائے، دنیا کی دوستوں کی رفاقت مل جائے، انسان کی ہمدردی مل جائے، بلائیں ٹل جائے، مصیبتیں ہٹ جائے، بیماریاں چھٹ جائے، اولاد کہنا ماننے لگ جائے، گھر میں سکون ہو، گھر میں شانتی ہو، حالات پرساز ہو، تو یہ ساری دنیا کی حسنات کہلاتی ہے۔ اور آخرت کی حسنات یہ ہے کہ اللہ اپنے غضب سے ہمیں بچا لے، اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا لے، آخرت کے جو عقوبات ہیں، عذابات ہیں، جو پریشانیاں ہیں روز محشر کی، اور خدا کی جو ناراضگی ہے، اس سے انسان بچ جائے۔ مین تو اللہ کی ناراضگی اور اس کی پکڑ سے بچ جائے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ جب کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے، بندہ جب کسی کو سزا دینے پہ آتا ہے، پرشاسن کو دیکھو، حکومت کے قانونوں کو دیکھو، دنیا کے مظالم کو دیکھو، کہ جب بندہ کسی کو پکڑتا ہے تو کتنا سخت اس کو سزا دیتا ہے، کتنی سخت اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور پکڑ سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، چھپتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے کہاں بھاگو گے، اور رب سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، اور اس کی پکڑ سے کتنا بچنے کا تمہارے پاس اسباب ہے؟ دوستو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے لک جاؤ، چاہے چھپ جاؤ، چاہے لوہے کی کوٹھی میں بند ہو جاؤ، چاہے بڑی حصار شیشہ پلائی کے اندر بند ہو جاؤ، لیکن رب کی پکڑ سے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو دوستو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ بے شک رب تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، پتے پتے پہ اس کی قدرت ہے۔
زمین کے دانے دانے پہ اس کی قدرت ہے، اور دنیا کی ایک ایک چیز کے اوپر رب کو تو قدرت حاصل ہے۔ وہ قوی الذات ہے، وہ حکم الحاکمین ہے۔ اللہ کی ذات تو قادر ہے ہر چیز کے اوپر، سمندر میں اٹھتی ہوئی لہروں کے اوپر، آسمان میں چلتے ہوئے بادلوں کے اوپر، دنیا میں گھٹنے والی گھٹناؤں کے اوپر، مصائب کے اوپر، طوفانوں کے اوپر، سب کے اوپر اللہ کی ذات قادر ہے۔ جابر اور ظالم بادشاہوں کو پکڑ کرنے کے اوپر بھی اللہ کی ذات قادر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ کے گھر دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں، یہ اس کی مصلحت ہے۔ کبھی کبھی دیر سے نتائج ملتے ہیں، کبھی کبھی کو تو انسان کے کیے ہوئے کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ۔ لیکن اللہ کا نظام، اس کا سسٹم، اس کی عادت اللہ، اس کے اصول ہے کہ مرنے کے بعد ہی سزا جزا کا حساب کتاب ہوگا۔ انسان کے اعمال کا حساب کتاب مرنے کے بعد ہوگا، جس کو ججمنٹ ڈے کہتے ہیں، قیامت کا دن، پڑھ لے آؤ۔ ہاں، اس دن بال بال کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کمائی ہے تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، لک کے چھپ کے اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کو دیکھ لو گے۔ اور یہی حالت بدی کا ہے، لک کے چھپ کے، اندھیرے میں، بند کمرے میں، جنگل میں، بیاباں جنگل کے اندر آپ نے اگر کوئی برائی کی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا تھا، وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی۔ کتنے بڑے بڑے ہم نے برائی کے انبار لگا رکھے ہیں، گناہ عظیم کر رکھے ہیں۔ ڈرو اللہ سے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ انسان کی کوئی اوقات نہیں، ایک ناپاک منی کا قطرہ ہے، اسپیم منی کا، جو کروڑوں اسپیم نکلتے ہیں اس میں سے ایک اسپیم انسان سے ان کی لائف بنتی ہے۔ تو دوستو، ہماری اوقات ہی یہی ہے۔ انسان اپنی اوقات کی طرف دیکھیں تو گھمنڈ، تکبر، ایروگینس، ابھیمان، غرور، ہیبت ساری اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ناپاک قطرے کی پیدائش تو ہے انسان، اور کہتا میں چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا، جھکا دوں گا، لٹا دوں گا، مٹا دوں گا۔ ارے تمہاری اوقات ہی کیا، تم ایک مٹی کے پتلی ہو، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ شہنشاہ ہو، چاہے وہ سپر طاقت ہو، انسان تو انسان ہوتا ہے، اس کو مرنا ہے، خدا کے گھر جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو دوستو، میرے کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ آپ دوسری دعا آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، یہ آپ کثرت کے ساتھ، اللہ کے نبی کی تلقین ہے کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی دعائیں تو کافی، ہر دعا اپنے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے، ایک وشیشتا رکھتی ہے، ایک پاور رکھتی ہے، ایک اس کا ایک اسٹیٹس ہے، لیکن یہ دعا سب کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ اس کے اندر دنیا کی بھلائی بھی شامل ہے اور آخرت کی بھلائی بھی شامل ہے۔ ہم دنیا کے اندر ترقی کریں، خوشحالی کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، پیسفل ماحول کے ساتھ رہیں، ہماری عزت ہو، ہمارا وقار ہو، ہمارا اسٹیٹس ہو، ہمارا مقام ہو، ہماری پرتشٹھا ہو، ہمارے حالات سازگار ہو، ہماری اولاد کہنا ماننے لگ جائے، ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا ہو جائے، اس کے لیے آپ کو حسنات کی ضرورت ہے، اور حسنات دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ، دنیا کے اندر بھی ہمیں حسنات عطا فرما، اور عالم آخرت کے اندر بھی ہمیں حسنات عطا فرما، تاکہ ہمارا وہ کام بھی بن جائے، یہ کام بھی بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے اللہ کا خوف 24 گھنٹہ اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ رب کا خوف رکھو گے تو دنیا کا ہر خوف آپ کے دل سے خارج ہو جائے گا، الوداع ہو جائے گا۔ جب رب کا خوف تمہارے دلوں میں آ گیا تو ساری دنیا کے خوف سے آپ فارغ ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، یہ آپ کثرت کے ساتھ دعا پڑھیں۔ باقی آپ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا ذکر ہے، آپ ضرور کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، بند کمرے میں، اندھیرے میں، بھیڑ میں، شہرہ میں، جنگلوں میں، سٹی میں، گیدرنگ میں، بھیڑ میں، کہیں بھی آپ ہو،
اللہ کا ذکر دل میں کرتے رہیں. ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے, قلب مطمئن ہوتے ہیں. کہتے ہیں مول صاحب لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور لاکھوں کماتے ہیں لیکن سکون نہیں ہے, شانتی نہیں ہے, ماحول پیسفل نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا دھڑکنیں اٹھتی ہے, ٹینشن بڑھتی ہے, ڈپریشن بڑھتی ہے, انجائٹی بڑھ جاتی ہے, اور پھر سکون لائف کے اندر نہیں ہے. تو دوستو سکون کیسے ملے گا جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے؟ تمہارے گھروں میں تو گانے باجے ناچ یہ ہو سسٹم چل رہا ہے. جب برائیوں سے تم ملوث ہو گئے, برائیوں کو اپناتے رہتے ہیں اور نیکیوں سے آپ ونچت ہو گئے, تو سکون کہاں سے ملے گا؟ کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر.